اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہمیں قرآنی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اور قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے ان میں غور و فکر کرنے ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنایا۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر جو شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے گزشتہ مجلس میں ہم نے سود کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور سودی نظام کے جو نقصانات ہیں ان کے حوالے سے اور صدقہ و خیرات کے فوائد کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب دیکھیں کہ جب صدقہ و خیرات کا ہم نے ذکر کیا اس کے بعد پھر سودی نظام کا تذکرہ آیا جو معاشرے کے لیے ایک ظالمانہ نظام ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی چونکہ لوگوں کی ضروریات ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، تو اسلام ہمیشہ یعنی اگر ایک چیز سے منع کرتا ہے تو اس کا حل بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پھر اسلام نے یعنی لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ سے کوئی قرضہ مانگتا ہے تو اسے قرضہ دیں، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کے ساتھ سہل کا معاملہ آسانی کا معاملہ کریں، اس کو تنگ نہ کریں، اور اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کریں۔ اور بیسیکلی اب دیکھیں کہ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد آج کی آیت میں جو آیت الدین ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس میں لین دین کے معاملات بیان کیے گئے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج جو چیزیں رائج ہیں، شروع میں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پر بڑا اعتماد ہے، ہم تو کوئی تھوڑا ہے کہ الگ ہیں، ہم اگٹھے ہیں اور یہ کون سی بات ہے، یہ ہمارے گھر والی بات ہے۔ اور جب لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں چونکہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو ان کو لکھتے نہیں، اور پھر اسی لیے اور نہ ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ قرض جو ہے کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، کب ادا کیا جائے گا، اس کی کتنی مدت ہوگی، اس کو ہم اوپن چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب پھر ہمارے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو پھر طرح طرح کی مصیبتیں جنم لیتی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد دنگا، پھر فیملیوں میں، پھر عدالتوں تک معاملات پہنچتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کی ساری فضا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے، رب کائنات بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز میں انسان کی مصلحت ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو لکھ لے تو وہ کسی بھی وقت یعنی اس کے کام آتی ہیں۔ جب کوئی نزاع ہو، جب کوئی جھگڑا ہو، جب کوئی اختلاف ہو تو وہ تحریر آپ کے سامنے ہوگی اور آپ اس کے مطابق یعنی اپنا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب صرف زبانی کلامی ہوگی تو پھر آپ کا حق ضائع ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ الا من رحم ربی، اگر کسی پر خاص اللہ کا یعنی کرم ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف خشیت ہو، اس کے یعنی جسم پر اس کے ذہن پر اللہ کا خوف طاری ہو اور اسے محاسبہ کا ڈر ہو اور اسے پتہ ہو کہ جو بھی اس زندگی میں عمل کرنے والا ہوں اس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کی جو آیات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں اور
یہ باتیں آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں اور ترجمے کی طرف آئیں، کہ بعض لوگ قرآن کو صرف عبادات کی کتاب سمجھتے ہیں، اخلاق کی کتاب سمجھتے ہیں اور معاملات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الدین و معاملہ، دین لین دین کا نام ہے۔ تو جہاں قرآن میں عبادات کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے، اخلاق کے حوالے سے بیان ہوئے، مختلف قصص بیان ہوئے، تو وہاں لین دین پر کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات پر زور دیا گیا۔ اور آپ جب تک معاشرے میں اس وقت تک آپ تقویٰ کے اچھے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب دوسروں کے ساتھ اچھا لین دین نہیں کریں گے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھائیں گے نہیں، حلال طریقے سے مال کو کھائیں گے، حلال طریقے سے لوگوں کے ساتھ لین دین کریں گے، تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ تو آئیں ہم اس آیہ کریمہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ اگر آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو اس میں جو لین دین کے حوالے سے معاملات ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی کو قرض دیں تو اس کو لکھ لیں، اور اگر وہ آدمی لکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی سے لکھوا لے، وہ املا کروائے اور دوسرا شخص لکھے۔ پھر یہاں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا کہ وہ آدمی جو ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے، جس طرح یعنی آدمی وہ اس کو املا کرواتا ہے اسی طریقے سے اس کو پورا پورا لکھے۔ اور پھر گواہی کے حوالے سے یہاں اس آیہ کریمہ میں حکم دیا گیا کہ 2 مردوں کی گواہی، اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ وہ جب اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو وہ دوسرے کو یاد کروا دے۔ تو پھر آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر لین دین کا فوری معاملہ ہے تو اس میں اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ نہ تو گواہ کو کوئی نقصان پہنچائے نہ لکھنے والے کو، اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے لیے یہ جو ہے بات گناہ والی ہے، یعنی اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں علم سکھائے گا، وہ ہر بات کو جو ہے وہ اس پر قدیر ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ سب سے پہلے ہم اس آیہ کریمہ کے لفظی ترجمہ کی طرف غور کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس آیہ کریمہ پر گفتگو کریں گے، چونکہ یہ انتہائی اہم آیہ کریمہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ یہ آیت کریمہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم لین دین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرو، تو کیا کرو؟ بدین قرض، یعنی الی اجل مسمی، مقررہ مدت کی طرف، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب تو لکھ لے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، ولا یابا اور وہ انکار نہ کرے، این یکتبا کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، کیا؟ لکھنا۔ فلیکتب پس وہ لکھے، ولیملل للذی جیسا کہ لکھوانے والے نے بتایا، ولیملل للذی علیہ الحق جو اس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ بخس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ شیئن کوئی چیز، فإن کان الذی علیہ الحق اگر پھر اس پر ہو حق، جس پر یعنی حق ہے، جو شخص قرض دینے والا ہے، تو اگر وہ بیوقوف ہے، سفیہن یعنی وہ شخص اوپر اس کے حق ہے، سفیہن بیوقوف ہے وہ، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع اور نہیں طاقت رکھتا، ان یمل کہ وہ لکھوائے یعنی ڈکٹیٹ کروائے، فلیملل تو پس وہ لکھوائے، ولیہ اس کا ولی، اس کا گارڈین، بالعدل عدل کے ساتھ، واستشہدوا اور گواہی دو، شہیدین دو گواہوں کی، من رجالکم مردوں میں سے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ من رجالکم کہا گیا، یعنی ان کا بالغ ہونا اور مسلمان ہونا یہاں ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اگر نہ ہوں، فإن لم یکن رجلین اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ تو ایک مرد اور ایک عورت، وامرأتان فرجل وامرأتان یعنی پھر ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی، ممن ترضون من الشہداء جن سے تم راضی ہوتے ہو گواہوں میں سے۔ تو یہاں راضی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ذاتی یعنی رضامندی، یہاں راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ سکہ ہو، عادل ہو، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہو، تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، معاشرے میں اسے قابل اعتماد شخص سمجھا جاتا ہو، جس پر آپ کی تسلی ہو۔ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما کہ اگر گمراہ ہو جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد کروائے، احداہما الاخری ان میں سے ایک دوسری کو۔ تو یہ احدا اور اخرى کے لفظ جو ہیں یہ مونس کے لیے آتے ہیں، جس طرح احد اور آخر جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ ولا یاب الشہداء اور نہ انکار کرے گواہی دینے سے، اذا ما دعوا جب اس کو پکارا جائے، بلایا جائے، ولا تسأموا اور نہ یعنی مایوس ہو، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا یعنی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی چیز جو ہو اس کو لکھنے سے، یعنی یہ نہیں انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کالی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ یہ چھوٹی چیز ہے تو اب اس کو نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو بھی چیز ہو اس کو لکھنا چاہیے۔ تو
इला अजल मुकर्रा मुद्दत तक, ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली बात है, अदल वाली बात है। व अक़वामु लिश्शहादा, और ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। तो यानी लिश्शहादत, शहादत के लिए, यानी शहादत के लिए ये जो बात है ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अदल और इंसाफ वाली है। वो अदना, अदना और करीब, अल्लाह तरताबू के शक में मुब्तला न हो, अन तकून तिजारतन, अगर वो तिजारत हादरा हो तो दीरू ना हो, जिसको वो घुमा रहे हों, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी उनके ज़िम्मे हो, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह तक्तबूहा, कि तुम उसे लिखो, ना लिखो। यानी अगर आप मसलन दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको चीज़ मिल जाती है, तो उसी वक्त मामला या वो रसीद भी साथ दे देते हैं, तो उस ऐसी चीज़ों को अगर ना भी लिखें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अशहदू इज़ा तबायातुम, और फिर तुम गवाही दो, गवाह बना लो, इज़ा तबायातुम, जब तुम खरीदो फरोख्त करो, वला युदारा कातिबुन, और ना नुकसान देगा कातिबुन, कातिब को, लिखने वाले को, वला शहीदुन, और ना गवाही को, गवाह को, यानी जो गवाही देने वाला है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और कातिब को भी। तो इनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? मसलन कातिब को कोई धमकी देता है कि इस इबारत को जिसको आपने लिखा है इसको चेंज कर दें, हमारी मर्जी के मुताबिक कर दें जिसमें हमारा नफ़ा है। इसी तरह गवाह को डराना धमकाना कि वो झूठी गवाही दे। तो ये इन दोनों चीज़ों से मना किया गया और कहा गया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे जो है वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। और फिर आखिर में, आयत के आखिर में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। व इन तफ़अलू फुसूकुम बिकुम, यानी अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गुनाह वाली बात है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और वो तुम्हें जो है वो सिखाएगा। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब जानता है। यानी वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखाएगा, वल्लाह, और अल्लाह बिकुल्लि शैइन, साथ हर चीज़ के, हलीमुन, जानने वाला है। अब यहाँ ज़रा आया करीमा पर गौर करते हैं। अब देखें कि यहाँ यानी सूदी निज़ाम की सख्ती से ममानत, और जब सदक़ात, खैरात, ज़कात की ताकीद बयान की गई तो ज़ाहिर है कि फिर ऐसे माशरे में लोगों को ज़रूरत होती है कि वो दूसरों से कर्ज लें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो सूद तो वैसे ही हराम है और हर शख्स सदका और खैरात की इस्तात नहीं रखता। इस तरह हर शख्स फिर सदका लेना पसंद भी नहीं करता, तो अपनी ज़रूरियात और हाजात पूरी करने के लिए कर्ज ही बाकी रह जाता है इसमें। इसलिए आक़ा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज देने का बड़ा सवाब बयान किया। और कर्ज जिस तरह एक नागज़ीर ज़रूरत है, इसी तरह इसमें बेशुमार यानी बेहतियाती से झगड़े होते हैं। इसलिए इस आय करीमा में, जिसको आयत उद्दैन कहते हैं, जो कुरान हकीम की सबसे लंबी आय करीमा है, अल्लाह ताला ने कर्ज के सिलसिले में यहाँ ज़रूरी हिदायत दी हैं ताकि इंसान जो है वो इस पर अमल करके मुख्तलिफ फितनों से बच सके, फसाद से बच सके, लड़ाई झगड़े से बच सके। इसलिए यहाँ हुक्म दिया गया कि मुद्दत का तयन कर लो, दूसरा इसे लिख लो, तीसरा ये कि इस पर 2 मुसलमान मर्द को या एक मर्द और औरतों को गवाह बना लो ताकि कोई मसला पेश ना आए। अब देखें कि यहाँ यानी जो कहा गया कि इसके ज़िम्मा हक हो, तो इससे मुराद मकरूज़ है, यानी वो अल्लाह से डरता हो, रकम की सही तादाद रखवाए, इसमें कमी ना करे। आगे कहा जा रहा है कि ये मकरूज़ अगर फिर कम अकल है या कमज़ोर बच्चा या मजनून है तो फिर इसके गार्डियन जो वली है उसको चाहिए कि इंसाफ के साथ रखवा ले ताकि साहिब हक कर्ज देने वाले को नुकसान ना हो। तो अब देखें कि कितना
اسلام نے دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے. یعنی جیسا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی اسلام میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے اور نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے. پھر دوسری جگہ پہ فرمایا الضرر یزال، یعنی جو بھی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہمیشہ اسلام نے یعنی پڑوسیوں کے حقوق کی جب بات کی تو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی بلکہ غیر مسلم پڑوسی، آپ کے رشتہ دار پڑوسی، ہر آدمی کے حق کا خیال رکھا. تو اس لیے ہم اگر قرآن حکیم کی ان آیات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے لیے کوئی بھی جو مسئلہ ہے وہ باقی نہ رہے. اب یہاں اگر ہم اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو یہاں رب کائنات نے بڑے حسین و جمیل انداز کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا اس آیہ کریمہ میں کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب دیکھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ اس بات پر گفتگو کی کہ اہل ایمان سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو یا ایھا الذین آمنو یعنی ان کو متنبع کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ بڑی اہم بات ہونے والی ہے، بڑی ضروری بات ہونے والی ہے، اس لیے آپ متوجہ ہو کے اس بات کو سنیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم بات ہے جو لین دین ہے. یعنی جس طرح میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا کہ الدین معاملہ، دین لین دین کا نام ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین قرض. یہ تداینتم اس کا مصدر دین ہے، تداینہ یتداین تداین. تو اب دیکھیں کہ ہمیں عربی زبان بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جس طرح حروف جوازم میں حروف نواصب ہیں، اسی طرح حروف جارہ ہیں، اسی طرح صرف ہے. ہمیں صیغوں کا پتہ ہونا چاہیے، واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں فرمایا کہ بدین، قرضہ کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک. یعنی دین جو ہے ایک دین ہے جو دین اسلام ہے، اور یہ دین ہے. تو دین اس قرض کو کہتے ہیں جس کو لکھا جائے اور جو یعنی جس کی مدت لکھی جائے اور جو مدت پابندی کے ساتھ ہو، یعنی جس میں ٹائم پیریڈ ہو، فکسڈ ہو. تو اگر نہ لکھا ہو تو قرض کے بجائے اس کے لیے یعنی قرض کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ قرض استعمال ہوتا ہے، دین استعمال نہیں ہوتا. اجل وقت کو کہتے ہیں، مسمى ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ جو ہے، لمیٹڈ پیریڈ جو معلوم ہو. تو اب دیکھیں کہ اس پر آپ اگر غور کریں، مسمى تو یعنی مسمى کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ تسمیہ سے ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے. جس طرح سورہ بقرہ ہے مثلا، تو اس میں سورہ بقرہ میں بقرہ کا لفظ آیا ہے تو جو گائے کا وہاں واقعہ ہے. اسی طرح اب دیکھیں کہ ہم تسمیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ. اسی طرح اب دیکھیں کہ یعنی مختلف چیزوں کے جو نام ہیں، ان نام کہتے ہیں بیسیکلی کسی جگہ کے نام کو، کسی ملک کے نام کو، کسی شہر کے نام کو. تو مسمى جو ہے یعنی مقررہ، یعنی طے شدہ، مقررہ مدت تک، معینہ مدت تک. پھر یہاں کہا گیا کہ فَاكْتُبُوهُ، یعنی لکھ لو، لکھنے کا حکم دیا گیا. اور یہاں حکم دیا گیا فَاكْتُبُوهُ. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے روٹ پر اگر غور کریں تو کاف تا با، کتبا کتبا کتبو کتبت، اگر آپ گردان تو یہ یہاں دیکھیں فَاكْتُبُوهُ، یہ جمع کا صیغہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ لکھیں. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے. یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو فَلْيَكْتُبْ آیا، وَلْيُمْلِلْ آیا، پھر وَلْيَتَّقِ اللَّهَ آیا، پھر فَلْيُمْلِلْ آیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لام ہے، یہ لام شروع میں جب آتا ہے تو یہ کلمے کو پھر جزم دے دیتا ہے، یہ حروف جوازم میں سے ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ
بیسیکلی کیا تھا یکتب. تو اب جب لام اس پہ داخل ہوا تو کیا بن گیا یکتب. تو اب دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں, کسی کو کوئی آرڈر دیتے ہیں, کسی کو کام کرنے کا کہتے ہیں تو اس وقت اس چیز پر زور دیتے ہیں. تو یہاں جب آپ رکتے ہیں وَلْيَكْتُبْ تو یہ ایک سٹریس ہے اس پہ. تو اس میں اس کو لام امر کہتے ہیں. تو یہ جس پر داخل ہوتا ہے اسے جزم دیتا ہے, اس میں پھر حکم کے معنی پیدا کر دیتا ہے, یعنی امر کے, آرڈر کے. تو ویسے آپ دیکھیں کہ یکتبو کا معنی ہوتا ہے وہ لکھتا ہے, لیکن جب لام آ گیا تو معنی کیا ہو گیا, چاہیے کہ لکھے, یعنی لکھنا چاہیے. تو اب امر کا معنی اس میں آ گیا. اور آخر میں آپ دیکھیں کہ جو اس کے کتبہ یکتبو ضمہ تھا, اب کیا ہو گیا وَلْيَكْتُبْ, جزم آ گیا اس کے آخر میں. تو اب دیکھیں کہ یعنی حکم دیتے ہوئے تاکید مقصود ہوتی ہے, تو جب رکتے ہیں جزم پر تو زور پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی آدمی کو کام کرنے کا کہتے ہیں تو آپ اسے کسے کا نہیں سناتے, آپ یعنی مختصر بات کرتے ہیں. جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل, یعنی بہترین کلام وہ ہوتی ہے جس میں اختصار بھی ہو اور دلالت بھی ہو. تو اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی بچے کو کسی کام کا کرنا کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہانیاں قصے نہیں سنائیں گے, نہ اس کو فلسفے والی بات سنائیں گے, بلکہ جیسا کہ دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, ان کی عقلوں کے مطابق لوگوں سے بات کرو. تو بچے کو ظاہر آپ سمپل طریقے سے, آپ کی کوشش ہوگی کہ آسانی کے انداز میں اس سے بات کریں تاکہ بچہ سمجھ جائے اور وہ کام کرے. پھر آپ دیکھیں یہاں کہ یعنی یہ حکم دیا گیا کہ مختصر بات کریں, یعنی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, یعنی لکھے کون, کاتب لکھنے والا تمہارے دل میں. تو یہ کتب یکتب سے ہے, جیسے فعل یفعل. تو یہاں کہا گیا ولا یابا, اور نہ انکار کرے, ابا یابا. شیطان نے کیا کہا تھا پیچھے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا کہتے ہیں سختی سے انکار کرنے کو. ایک ہوتا ہے انکار کرنا, تو اس کے لیے منع کا لفظ آتا ہے جس کو ہم اردو زبان میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں کہ اس کا معنی ہے کہ اسٹرکٹلی فوربیڈن, یعنی ولا یابا, اور نہ انکار کرے, کاتبن لکھنے والا, ان یکتبا کہ وہ لکھے, وہاں ولیکتب تھا اور یہاں ان یکتبا. اب دیکھیں یہاں کہ یہ ان جو ہے یہ حرف نصب ہے, اور ان کے شروع میں آنے سے اب دیکھیں آخر میں جو ہے وہ فتح آ گیا, ان یکتبا. تو یہ ان, لن, کئی, اذن, یہ حروف نواصب ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے عربی زبان کی, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں ہے, جہاں فرمایا گیا کہ علمہ اللہ, سکھایا اس کو اللہ نے. تو علمہ یعلم تعلیم, وہاں ہم نے پڑھا تھا علم آدم الاسماء كلها ثم اردهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے نام سکھائے تھے اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اب دیکھیں کہ جو سکھانا ہوتا ہے, آپ کو یاد ہے جب آپ اسکول میں ہم پڑھتے تھے تو شروع میں تختیوں پر لکھتے تھے, پھر یعنی کاپیوں پر کا زمانہ آیا, پھر یعنی ڈکٹیشن ہوتی تھی, املا, استاد جو ہے وہ املا بولتا تھا, طلبہ لکھتے تھے, پھر وہ اس کی غلطیاں چیک کرتے تھے. تو اس طرح یعنی تدرجن, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں لکھنا آیا. تو اسی طرح یہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اس کو سکھایا, اس کو حکم دیا گیا کہ اسی طریقے سے وہ لکھے. تو یعنی کسی زمانے میں تو املا کا باقاعدہ رواج تھا. آج جو ہماری لکھائی ہے اس میں اکثر لوگ بہت کمزور ہیں, ان کو صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لکھنا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو پھر املا کے دو معنی ہوتے ہیں. املا کا ایک معنی تو یہی ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے ملال کرنا, یعنی کسی کو بور کرنا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں اگر جائیں وہاں تو خاص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں وثیقہ نویس, چونکہ یہ قانونی زبان ہر آدمی اس کو نہیں لکھ سکتا, اس کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قانونی صیغے میں لکھتے ہیں. ان چیزوں میں اگر آپ تھوڑی سی
رد و بدل کر دیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ جو شخص ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے آپ صرف اس کو بتائیں تو فوراً وہ 2 منٹ میں آپ کو لکھ کے صحیح طریقے سے دے دیتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ شخص یہاں کہا گیا جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے. تو یہاں مراد کون ہے؟ مقروض یا مدیون. تو کہا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے. یہ بھی اب دیکھیں کہ لام امر ہے، یعنی fear from اللہ سبحانہ وتعالی، fear of اللہ. جو تقوی کی ہم نے تعریف کی تھی، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. fear of اللہ سبحانہ وتعالی اور acting upon on the verses of the Holy Quran. اور پھر جتنا آپ کو یعنی رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیس اور مور، تو اس پہ شکر ادا کرنا. اور پھر یو پریپیئر یور سیلف فار دا ڈے آف ججمنٹ، فار آخرہ، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا. تو یہاں یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ جو اس کا رب ہے. پھر کہا گیا کہ ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. بخس با خاصین اس کا روٹ ہے مصدر. کسی چیز کی کیفیت میں، کیمیت میں، اس کی نوع میں، یعنی اس میں سے کسی چیز میں بھی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ، اگر ہو الَّذِي وہ شخص علیہ جس پر یعنی جس کے ذمہ حق ہے، سفیًا بیوقوف. اب دیکھیں کہ یہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا اور اس پہ گفتگو کی تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور پھر دوسرے سپارے کے شروع میں پھر ہم نے پڑھا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. تو یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ اگر وہ بیوقوف ہو، یعنی وہاں جمع کا صیغہ تھا اور یہاں واحد کا صیغہ ہے، سین فاہا صفا، یعنی ضعیف العقل ہو، اور ضعیفاً یا کمزور یعنی ضعیف الجسم ہو، ضعیف العقل ہو، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو. استطاع یستطیع استطاعت، کسی چیز کی طاقت رکھنا. جیسے حدیث میں وہ ہے کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. جو اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی جو شادی نہیں کر سکتا، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه غض للبصر وحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جو اس کی طاقت شادی کرنے کی نہیں رکھتا مادی طور پر اور جسمانی طور پر، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. تو پھر یعنی قرآن حکیم میں حج کے حوالے سے جہاں گفتگو کی گئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جس کو اس کی طاقت ہو. تو این یملا کہ وہ املا کروائے، ڈکٹیٹ کروائے، یعنی وہ خود یعنی وہ شخص لکھوائے اور لکھنے والا جو ہے وہ اس کو لکھے. تو یہاں دیکھیں کہ یعنی کس انداز میں یہ حکم دیا گیا. کون لکھے پھر؟ اگر یعنی وہ کمزور ہے، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یا جسمانی طور پر کمزور ہے، یا اس کی عقل کمزور ہے، بیوقوف ہے، تو کہا گیا کہ اس کا ولی جو ہے، اس کا گارڈین جو ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے. اور پھر کہا گیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یعنی تم 2 گواہ بنا لو مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے، مسلمانوں میں سے. یہاں ایک تو رجال کا لفظ بالغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بڑا لطیف اشارہ قرآن نے کیا کہ ایک تو تمہارے بالغ مردوں میں سے وہ شخص ہو، دوسرا تمہارا مسلمان اس کا ہونا، یعنی جو گواہ ہے اس کے لیے بتایا گیا. تو استشہاد ہوتا ہے وٹنس. استشہد یستشہد استشہاد، یہ باب استفعال سے ہے. تو جس طرح استغفر اللہ استغفار، تو استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا، تو اس طرح استشہاد یعنی گواہ مانگنا، گواہ طلب کرنا. تو شاہدین 2 گواہ، یہ شہید کی جمع ہے، گواہ. من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی بالغ مرد. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بچے نہ ہوں. تو رجل کی جمع الرجال ہے، جیسے قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ آیا الرجال قوامون علی النساء، اور ایک دوسری جگہ پہ آیا کہ فیہ رجال لا تلہیہم تجارت. تو یعنی
یہاں کم سے مراد یعنی مسلم مومن، فَإِلَّمْ اور پھر اگر نہ ہو یکونا وہ دونوں مرد، یہ یا یہاں جو ہے یہ تثنیہ کے لیے ہے، اور الف بھی جو ہے یہ تثنیہ کے لیے ہے، یکونا میں یہ الف اور یا جو ہے یہ تثنیہ کے علامات ہیں۔ اگر دو مرد نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ دو عورتیں، تو عورت جو ہے یہ تثنیہ ہے امراتان امراتن کی، ایک مرد اور دو عورتیں، تو ان کو گواہ بنایا جائے، ممن ان میں سے جو، یعنی ان میں سے جو تردون تم راضی ہو، ان سے پسند کرتے ہو، یعنی جیسے اب میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تسلی بخش ہوں، قابل اعتماد ہوں، ثقہ ہو، جس پر تردون رد یعنی من الشہداء، گواہوں میں سے کس کی جمع ہے؟ یہ شہداء شہید کی۔ تو اگر اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، یعنی دلال، بیسیکلی دلال کا معنی ہوتا ہے بھٹکنا، یعنی بھول جائے، ویسے اس کا معنی جو ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ جانا، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پڑھا تھا کہ اشتراء الدلالۃ بالہدیٰ، تو بھٹک جانا، بھول جانا، احداہما دونوں میں سے، یعنی فتذکرہ تو یاد کروائے، یعنی ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے، یعنی بھولی ہوئی چیز کو یاد کروانا۔ اب دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور پھر قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو یاد دلائیں، چونکہ یاد دلانا جو ہے وہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں یاد دانی کا حکم دیا گیا، ہمیں بولی بات کو یاد کرانے کا حکم دیا گیا، یعنی ریمائنڈ کروا دے۔ تو ان میں سے ایک، یعنی دونوں عورتوں میں سے اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ یہاں احدا اور اخرى، اس طرح آخر اور یعنی احد جو ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اکبر ہے، جس طرح کبرا، اصغر، صغرا، اور اسی طرح احسن، حسنہ ہے۔ تو یہاں حکم دیا کہ ولا یاب، اور نہ انکار کرے، ریفیوز نہ کرے، یعنی وہ کون؟ کاتب، اور نہ ہی شہداء گواہ، یعنی جب اس کو پکارا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کرے۔ دا یدو سے ہے، اور ولا تسمو، تسمو کا معنی ہوتا ہے اکتانا، کسی چیز سے تھکنا، تو سائمہ یسامو تھکنا، جیسے یعنی جب ایک عربی میں شعر ہے کہ لقد سئمت من الحیات وطولها سؤالی هذا الناس کیف لبید، تو یہاں سئمت یعنی تھک گیا ہوں دنیا کے طویل زندگی سے، یعنی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یہ حکم دیا گیا قرض کی اماؤنٹ کو بھی لکھ لیں، اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے اس کو بھی لکھ لیں، اور اقساط میں دیں گے، کتنے عرصے میں دیں گے، وہ کیش میں دیں گے، کس طرح دیں گے، جو بھی صورتحال ہے اس سب کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ لکھ لیں، الی اجل، اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم، اور یہ بات اقسط و زیادہ انصاف والی ہے، یہ افعالوں کے وزن پر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے یہ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اکبر، اقسط یعنی زیادہ انصاف والا، اصغر جس طرح زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح احسن زیادہ اچھے کو کہتے ہیں، اجمل زیادہ خوبصورت کو، جس طرح، پھر اسی طرح اتقا زیادہ متقی کو، اطہر زیادہ پاکیزہ کو، اسی طرح آپ دیکھیں کہ عالم جو ہے زیادہ علم والا، اکمل زیادہ کامل، اجمل زیادہ خوبصورت، جس طرح وہ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا تذکرہ ہے جس شعر میں کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت دیکھا نہیں، وَأَحْسَنُ، پھر وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یہ کیسے ہوتا کہ میں دیکھتا، چونکہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا اس کو۔ تو پھر اسی طرح قرآن حکیم میں یعنی اس کو بیان کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، یہ فضیلت کے لیے آتا ہے، یعنی درجے کی بلندی کے لیے۔ تو اقسط زیادہ انصاف والا ہے، زیادہ عدل والا ہے،
اس کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ درست ہے اللہ کے نزدیک، ان دا اللہ یعنی ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے وہاں سورہ حجرات میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اقوام اور زیادہ مضبوط ہے یعنی اسٹرانگ ہے، للشہادت گواہی دینے کے لیے، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے، یہ دنا فتدلہ یعنی وہاں جو شب معراج کے حوالے سے حضور کے لیے گفتگو ہے. تو اللہ یہ کہ نہیں، یہ اللہ اصل میں تھا ان لا کہ نہیں، تو لا کا مطلب نہیں ہے اور ان یہ کہ. تو ترتاب ہو کہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ جس چیز میں جو چیز شک میں مبتلا کرنے والی ہو اس کے لیے ہمیں کیا حکم دیا گا، دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، اس چیز کو چھوڑ دیں جو شک میں مبتلا کرنے والی ہو، اس چیز کی طرف جو شک میں مبتلا کرنے والی نہ ہو. فقہ کا ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک. اگر ایک طرف آپ نے مثلا وضو کیا ہے آپ نے، تو آپ کو ایک طرف شک ہے اور ایک طرف یقین ہے کہ وضو کیا ہے، دوسری طرف شک ہے کہ نہیں کیا. تو اگر یقین ہے کہ وضو کیا ہے تو آپ اس کو یعنی اپنے اس مسئلے کو اس بات پر یعنی فیصلہ کریں گے کہ چونکہ آپ کا یقین ہے اس لیے آپ کا وضو ہے. تو یہاں یعنی ریب کون سے شک کو کہتے ہیں، جس میں بے چینی ہو، اضطراب ہو. اسی لیے قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی اضطراب اور بے چینی والی بات نہیں ہے، شک و شبہ والی بات نہیں ہے. الا مگر وہ ان تکون تجارتا حاضرتا، یعنی اگر فوری ٹرانزیکشن ہو، جو فوری طور پر لین دین ہوتا ہے، ایک چیز آپ نے لی، پیسے دیے اور فارغ ہو گئے، تو اس میں اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو دیرونہ تم گھماتے ہو، یہ سرکل کے معنی میں آتا ہے، دائرہ ہوتا ہے بیسیکلی سرکل. تو ادارہ بھی اسی کو کہتے ہیں جہاں مینجمنٹ ہوتی ہے. تو اس کا لین دین کرتے ہو یعنی کسی چیز کو دکان سے خریدتے ہو، یعنی آپ پیسے لے لیتے ہو اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، ساتھ آپ کو بل مل جاتا ہے، تو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسید ظاہر ہے اس وجہ سے یعنی اس کا بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن آج کے یعنی دور میں چونکہ وہ بھی ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ نے چیز وہاں سے خریدی ہے، بل فرض بعض چیزوں کی گارنٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کے کام آتی ہے پھر. تو یہاں فرمایا کہ بینکم آپس میں، لیس علیکم جناح، تو کہا گیا کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، اللہ تک تو گوا کہ تم نہ لکھو. وشہدو اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم آپس میں تجارت کرو، لین دین کرو، یعنی جب تم سودا طے کرو تو ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرو تو پھر گواہ بنا لو. ولا یدار اور نہ نقصان دیا جائے، یہ درر سے ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو بتایا کہ لا درر ولا درار اور الضرر یزال، یعنی نہ نقصان دیا جاتا ہے کسی کو اور نہ کوئی آپ کو نقصان دے، اور اگر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اس کو ہٹایا جائے. تو کاتب لکھنے والے کو نہ نقصان دیا جائے اور نہ گواہ، جس طرح میں نے بتایا نہ اس کو ان کو دھمکی وغیرہ نہ دی جائے، ڈرایا نہ جائے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے. تو کہا گیا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تم کو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ ایک چیز کو لکھا جانا زیادہ بہتر ہے، یعنی بعض اوقات ہم مروت کے معاملے میں اعتماد، ہم گٹھے کام کرتے تھے. میرے ساتھ ایک سائنس ٹیچر تھے، تو ایک ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، وہ کوک تھا. تو میرے دوست سے کہنے لگا کہ مجھے فون لے کے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے ہمارے اوپر. تو اس میں اعتماد والی بات نہیں ہے، ایک طرف ہماری اپنی ذہنی سوچ ہے اور ایک اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ہماری کامیابی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے، آج دیکھیں کہ بھائی بہن کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، یعنی رشتہ داروں کے درمیان بے شمار جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب لین دین کرتے ہیں تو لکھتے نہیں ہیں. تو یعنی چاہے یعنی جائیداد کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، یعنی جو چیز کلیئر کٹ واضح بیان کر دی جائے اس میں پھر انسان کے لیے یعنی بہت بہتری ہوتی ہے. اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دین و معاملہ، دین دین کا نام ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو بس یہی دین ہے، یا میں اچھے اخلاق کے ساتھ دوسرے لوگوں کو
ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن دوسروں سے قرض لے کے میں کھا جاتا ہوں، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں دین کے لیے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض نہیں ہے؟ اگر آپ کو پتہ چلتا کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے بھی حکم دیا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو یعنی ایک موقع دیں اس وقت تک کہ جب تک وہ یعنی اس کو آسانی نہ ہو جائے، اور اگر وہ یعنی قرض ادا نہیں کر سکتا تو آپ اس کو معاف کریں اگر معاف کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنا یہاں تاکید کی گئی تاکہ لوگ یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، حقوق ضائع نہ ہوں۔ یعنی جب آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس پروف ہوگا اور جھگڑے اور فساد کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ عدد یعنی جو عدل اور انصاف کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور ان کے بغیر تقوی ممکن نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں جیسے مثلا ضرور صرف یہاں قرض کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آپ مثلا گھر خریدتے ہیں تو اس کے لیے بھی یعنی آپ دیکھیں ایک دفعہ تو نہیں آدمی پیسے دے دیتا نا، جیسے آپ بیانہ دیتے ہیں پہلے کچھ رقم، پھر آپ طے کرتے ہیں کہ اتنے عرصے میں ہم اس کو اقساط میں دیں گے، کس طرح دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر لکھی ہوئی کلیئر کٹ موجود ہوں تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ یا مثلا ایک موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، جب انہوں نے نوکری کی تھی تو باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، یعنی جب انہوں نے کام کیا تھا اجرت پر، تو ملازمت کا جس طرح کنٹریکٹ ہوتا ہے اس میں واضح کنڈیشن ہوتی ہیں کہ آپ کو مثلا 1 ہفتے کے بعد تنخواہ ملے گی، 1 مہینے کے بعد ملے گی، کتنی ملے گی، کیسے ملے گی، چھٹیاں آپ کی کتنی ہوگی۔ اسی طرح پھر حق مہر ہم یعنی اس کو معجل ہوتا ہے اور معجل، ایک ہوتا ہے کہ بعد میں ادا کریں گے، ایک فوری طور پر ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم یہ مینشن نہیں کرتے کہ اب یہ کب ادا ہوگا، کیسے ادا ہوگا، تو اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر اس میں انسانوں کے لیے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، یعنی بیوی بیچاری نہ اس کا صحیح طریقے سے مطالبہ کر سکتی ہے، پھر وہ بعض لوگ بس حولے ہیلے اور حجتیں قائم کرتے ہیں اور جھگڑے اور فساد اور بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اجل مسمى، جتنے عرصے میں آپ نے ادائیگی کرنی ہے اس کو کلیئر کٹ اس کو واضح طور پر لکھ لیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں تک ہے کہ اگر وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس نے اگر وہ عورت کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو اب اس کے ورثے کو اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس کے عورت کا حق مہر ادا نہ کر دیا جائے اس سے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں لکھ لو، ورنہ انسان بھول جاتا ہے۔ الانسان مرکب الخطا والنسیان، بول چوک اور غلطی کا جو ہے وہ مرکب ہے انسان۔ تو پھر جھگڑا ہوگا، فساد ہو گیا، آپس میں بد امنی ہوگی، اور عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، پھر مال و دولت خرچ کرنا پڑے گا۔ لکھنے میں مال کی حفاظت ہے، یعنی لکھنے سے انکار نہ کریں۔ یعنی اب دیکھیں جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو کہتے ہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جی، آپ کو اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انکار نہ کرو لکھنے سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو لکھنا سکھایا ہے وہ لکھنے سے کاتب بھی انکار نہ کرے۔ تو دیکھیں یہاں کہ کتنی دفعہ اس آیہ کریمہ میں تقریباً 6 دفعہ لکھنے کا حکم آیا، یعنی مدیون لکھوائے، پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، پوری بات عدل و انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا گیا، املا کروانے میں بھی کمی پیشی نہ کرنے کا حکم دیا گیا، پھر اس کی کوالٹی میں، اس کی کیفیت میں، اس کی کوانٹیٹی میں، اس کی اقسام میں، اوصاف میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر کٹ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اگر بالفرض قرض لینے والا بیوقوف ہے یا کمزور ہے تو اس کے ولی کو یہ فریضہ سر انجام دینے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں بیوقوف سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ سلیقہ نہ ہو کہ ان معاملات کو کیسے سلجھائے گا، قرض کے معاملات کو۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور وہ ہیرا پھیری سے روکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیوقوف ہے، کمزور ہے، لکھوانے کے قابل نہیں، مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے وہ لینگویج نہ آتی ہو، یعنی آپ، اور پھر قانونی زبان خاص کر ہر آدمی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اس کو اور نہ لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی گونگا شخص ہو، وہ بول نہ سکتا ہو۔ تو
اس میں اس کے ولی کو، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ کسی وکیل کو یعنی اسے اپنا یعنی گارڈین بنا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں عدل و انصاف اور تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کہا گیا کہ بالغ ہو، مسلم ہو گواہ، اور پھر رجالکم تمہارے مردوں میں سے ہو، مومنوں میں سے، یعنی تو پھر کہا کہ عورتیں بھی بالغ ہوں جنہیں تم پسند کرو، چونکہ امرا کا لفظ یہاں آیا ہے، تو اس لیے یہاں آپ دیکھیں کہ کاتب کے لیے جو ہے وہ مسلمان کی شرط نہیں لگائی گئی، لیکن وہاں گواہ کے لیے مسلمان کی شرط لگائی گئی ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو یعنی کوئی مسلمان یا مومن شخص میسر نہ آئے لکھنے کے لیے۔ تو پھر یہاں آپ دیکھیں کہ ایک حکمت عورت اور مرد کی یہاں جو یعنی ایک مرد اور دو عورتوں کی لگائی گئی، تو دو عورتوں یعنی ایک مرد اور ایک عورت ہوتی تو اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان بات چیت کرنا، کمیونیکیشن جو ہے وہ مشکل ہو، تو یہاں سپورٹ کے لیے یا دھیانی کے لیے دوسری عورت۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر یعنی جو جسمانی طور پر مرد کہتے ہیں کہ 8 گنا تقریباً عورت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر عورتوں کی نسبت جو آپ دیکھیں اگر ایجادات بھی تو تقریباً 99% جو ہیں وہ مردوں نے کی ہیں۔ پھر اب اگر بیماریوں میں دیکھیں مثلاً یہ جو فالج وغیرہ ہوتا ہے، فیزیو تھراپی وغیرہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں زیادہ علاج کرواتی ہیں۔ پھر عورتوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، جس طرح حیض ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یعنی دودھ پلاتی ہیں، تو انسانی ذہن جو ہے عورت کا وہ اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ وہ مختلف مراحل سے گزرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پھر حکم دیا گیا کہ شک و شبہ کے قریب نہیں آئیں، یعنی تو اب دیکھیں کہ شروع میں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ نہیں لکھیں گے، تو اب دیکھیں کہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں لکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا جب آپ بل لیتے ہیں تو ایک پینس بھی اگر ہو تو وہ اس میں لکھتے ہیں، تو یہ زیادہ انصاف والی بات ہے کہ آپ لکھ لیں، عدل کی بات ہے، اور شک میں نہ پڑیں۔ تو اب دیکھیں کہ تجارتی سودے میں بھی لکھنا بہتر ہے۔ پھر اس میں منع کیا گیا کہ کاتب کو کوئی نقصان پہنچائیں یا گواہ کو، تو بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا کہ من دارہ اللہ، جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ فسق، تو فسق یہ آپ دیکھیں جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کو جب نکالتے ہیں اس سے باہر یعنی آؤٹ آف لائف، تو جب اسی طرح اللہ کی اطاعت سے انسان باہر نکلتا ہے تو وہ نافرمان ہوتا ہے۔ یعنی اب تصور کریں کہ محسن کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا، تو اللہ کا ڈر ہی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ ہر چیز انسان کو سکھاتا ہے، قرآن رب کائنات نے ہمیں سکھایا، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وظیفہ دے کر بھیجا گیا، اور کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن سکھایا، حکمت سکھائی، اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں مبعوث کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف، خشیت اور ڈر سے حقیقی سمجھ آتی ہے۔ صرف علم سے، کتابوں سے انسان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، اور انسان کو صرف اپنے حافظے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اب دیکھیں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی فقہ میں ماہر ہے، کوئی تجوید میں ماہر ہے، کوئی حدیث میں ماہر ہے، تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آدمی جو ہے یعنی اس کا یعنی نالج جو ہے مکمل ہے، تو مکمل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ باقی جتنے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل یعنی جو ہیں ان سے کتنے
مسئلے پوچھے گئے، بلکہ چاروں فقہاء اس بات پر متفق ہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں. تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں تو اس کو صحیح طریقے سے کلیئر کٹ لکھ لیں اور اس میں گواہ بنا لیں، تاکہ ہمیں پھر ان مسائل سے نہ الجھنا پڑے، عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں، جھگڑے اور فساد نہ ہوں، معاشرے میں بد امنی نہ پھیلے. تو یہ ایک بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی پہلے صدقہ و خیرات کا حکم دیا گیا، پھر سود کے احکامات بیان کیے گئے، پھر قرض کے حوالے سے جو کس طرح قرض دار کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور پھر یہاں آخر میں یعنی قرض کے حوالے سے یہ بڑی طویل گفتگو اس آیہ کریمہ پر ہم نے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یعنی لین دین کے جو احکام اس میں بیان کیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی بعض لوگوں نے اس پہ مستقل کام کیا احکام القرآن کے نام سے، جس طرح ابن عربی ہیں، امام شافعی ہیں، امام جساس ہیں. تو یہ ہمیں یعنی کم از کم قرآن کی جو احکام کی آیات ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. تو یہ سمجھیں کہ فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان آیات احکام سے ہی ہیں. اور ویسے تو بعض لوگوں نے اس کی تعداد آیات احکام کی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ 500 بیان کی ہے، بعض نے 900 بیان کی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے. تو اس لیے ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لین دین کے معاملے میں دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور صحیح طریقے سے اس کو لکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سورت کے آخری آیات کی طرف جا رہے ہیں صرف انشاءاللہ. اس کے بعد مزید 4 آیات باقی ہیں. تو اس طرح اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہماری سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، اور قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے اور قرآن کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے دستور ہے، جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، جس میں ہمارے لیے فلاح ہے، جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، جس میں ہمارے لیے روشنی ہے، جس میں ہمارے لیے تقویٰ ہے، جس میں ہمارے لیے علم ہے. تو اس لیے جتنا بھی ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا بھی ہم قرآن کے پیغام کو پھیلائیں گے، جتنا بھی ہم اس کو سمجھیں گے، اتنی ہماری زندگی میں بھلائی آتی جائے گی. جس طرح آپ مختلف ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، آئیں ہم مل کر قرآن کے اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.